711 میں خلافت بنو امیہ کا آغاز ہوا۔ بنو امیہ کے دور میں ہسپانیہ میں اس وقت ایک عیسائی بادشاہ راڈرک حکمران تھا۔ مسلمانوں نے ہسپانیہ کی سرزمین پر پہلا قدم خلافت بنو امیہ ہی کے دور میں رکھا تھا، جب عرب اور بربر مسلمانوں کا لشکر طارق بن زیاد کی سرکردگی میں ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوا۔ طارق بن زیاد اپنی فوج کے ساتھ افریقہ سے ہوتے ہوئے ہسپانیہ جا پہنچے، جہاں ان کا مقابلہ عیسائی بادشاہ راڈرک سے تھا۔ چنانچہ 92 ہجری بمطابق 711 میں طارق بن زیاد اور راڈرک کے درمیان وادی لکا میں جنگ ہوئی۔ میدان جنگ میں عیسائی بادشاہ راڈرک مارا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس ابتدائی فتح کے بعد بھی مسلمانوں نے عیسائیوں کے خلاف جنگیں جاری رکھیں، یہاں تک کہ 718 میں پورا ہسپانیہ فتح ہو گیا اور بنو امیہ کی خلافت یہاں تک قائم ہو گئی۔ ہسپانیہ کا نیا دارالحکومت قرطبہ تھا، لیکن 750 میں جب بنو عباس نے بنو امیہ کا تختہ الٹ کر خلافت پر قبضہ کیا تو اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے آل امیہ کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن اول جان بچاتا ہوا ہسپانیہ جا پہنچا اور یہاں اس نے امارت قرطبہ کا آغاز کیا۔ عبد الرحمن اول کا دور حکومت اندلس کی تاریخ کا سب سے بہترین دور حکومت مانا جاتا ہے۔ یہ وہی عبد الرحمن اول ہیں جنہوں نے جامع مسجد قرطبہ کی تعمیر میں مزدوروں کی طرح کام کیا تھا۔ یوں انہوں نے خلافت قرطبہ کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد باغیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ 912 میں عبد الرحمن الناصر جب تخت نشین ہوئے تو ملک کی حالت بہت خراب تھی۔ امیر کا حکم قرطبہ شہر سے باہر چلنا بند ہو گیا تھا، لیکن عبد الرحمن ناصر نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ صرف 10 سال کے عرصے میں پورے ہسپانیہ میں امن و امان قائم ہو گیا۔ ان کے دور میں ہسپانیہ علم و فضل کا گہوارہ بن گیا تھا اور 10ویں صدی کے آغاز میں قرطبہ یورپ کا دوسرا سب سے بڑا شہر بن چکا تھا۔ اندلس کے اموی حکمران اب تک امیر کہلاتے تھے اور انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن 4 صدی ہجری میں بغداد پر بنی بویہ کے قبضے کے بعد عباسی خلفاء بویہی حکمرانوں کے ماتحت ہو گئے۔ عبد الرحمن نے جب دیکھا کہ اب خلافت میں جان نہیں رہی اور وہ ایک طاقتور حکمران بن گئے ہیں تو انہوں نے امیر کا لقب چھوڑ کر خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ اور ان کے جانشین خلیفہ کہلانے لگے۔ عبد الرحمن ناصر نے افریقہ کے بربر قبائل اور عیسائی ریاستوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ 961 میں عبد الرحمن الناصر وفات پا گئے۔ ان کے وفات کے بعد ان کا بیٹا الحکم ثانی قرطبہ کا نیا خلیفہ بنا۔ الحکم ثانی نے بھی یورپ اور افریقہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ ان کے دور میں اندلس ہر لحاظ سے عروج کی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا۔ الحکم ثانی نے اپنی وفات 976 سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کو جانشین منتخب کیا، لیکن الحکم ثانی کا یہ فیصلہ صحیح ثابت نہ ہو سکا، کیونکہ الحکم ثانی کی وفات کے بعد جب ان کا بیٹا خلیفہ بنایا گیا تو ان کی عمر انتہائی کم تھی، جس کی وجہ سے بغاوتیں ہونے لگیں، اور در حقیقت یہیں سے ہی خلافت قرطبہ کے زوال کی شروعات ہوتی ہے۔ خلافت کی ذمہ داریاں اب خلیفہ کی ماں اور ان کے خاص مشیر المنظور کے کندھوں پر آ پڑی تھیں، لیکن حکومتی انتظامات چلانے میں یہ بھی ناکام رہے، کیونکہ ان کی زیادہ تر توجہ خلیفہ کے مخالفین کو ختم کرنا تھی۔ المنظور اور خلیفہ کی ماں نے افریقہ سے بربروں کو لا کر اندلس میں بسانا شروع کر دیا، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان کی مدد سے خلیفہ کی حکومت مضبوط اور مستحکم ہو جائے، لیکن ان کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اب بغاوت کے ساتھ ساتھ یورپ سے صلیبی حملے بھی ہونے لگے۔ اس بغاوت میں خلیفہ کے مشیر المنظور کے بیٹے کا قتل ہوا، جس سے ہسپانیہ میں مزید انتشار پھیلا اور رفتہ رفتہ یہ انتشار خانہ جنگی میں تبدیل ہو گیا، اور اس خانہ جنگی کے دور میں ابو بکر ہشام خلافت قرطبہ کے آخری خلیفہ ثابت ہوئے، اور ان کی حکومت 1031 میں خلافت قرطبہ مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ قرطبہ کی اس عظیم خلافت کے ختم ہونے کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قرطبہ کے خلفاء بیک وقت اندلس کی عیسائی ریاستوں اور افریقہ کے مسلمانوں سے جنگوں میں مصروف رہے،
نمبر 2 یہ کہ خلافت کی گدی کے لیے بھی اموی خاندان میں جنگیں ہوتے رہیں، جس سے کہ بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ نمبر 3 یہ کہ بربروں کو افریقہ سے لا کر ہسپانیہ میں بسانا بھی خلافت کے خاتمے کی ایک اہم وجہ تھی۔ اور آخر پر نمبر 4 یہ کہ بغاوتوں کو وقت پر نہ کچلنے کی وجہ سے قرطبہ کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔